مصر کے بادشاہ سیسوٹریس کا پنجاب پر حملہ۔ ناظرین کرام، خیال کیا جاتا ہے کہ وہ 18ویں صدی قبل مسیح میں مصر کے تخت پر بیٹھا اور وہ بری اور بحری دونوں لحاظ سے بڑا طاقتور بادشاہ تھا۔ اس نے اپنی سلطنت کے سرحدوں کو بہت زیادہ وسیع کر لیا اور مصر کو عظیم الشان امارات اور بہت سے علم و حکمت کے اداروں سے آراستہ کر دیا۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے محمد واصف علی اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی دلچسپ اور معلوماتی ثابت ہوگی، تو آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو میری آنے والی نیو ایسی ویڈیوز ملتی رہے۔ چلیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں۔ ایشیا کے پورے صوبے پر چڑھائی کرنے اور بلائی ایشیا کے وسیع و عریض صوبوں میں سے گزرنے کے بعد اور ایشیا کے بلند بالا پہاڑوں کو عبور کرنے کے بعد اس بہادر جنگجو اور فاتح نے اپنی نظر ہندوستان کو فتح کرنے کی طرف مرکوز کی۔ کہا جاتا ہے کہ وہ اپنی فوج کو لے کر معمول کے راستے شمالی ہندوستان یا پھر پنجاب میں داخل ہوا اور مشرق کی طرف اپنی پیش قدمی کو جاری رکھتے ہوئے اپنی یلغار کو اس نے گنگا تک بڑھا لیا۔ جغرافیہ دانوں کے مطابق وہاں پر اس نے مینار تعمیر کروائے جہاں پر اس کی فتحات کے داستانیں لکھی ہوتی تھی۔ ان پر اس طرح کی علامات کنندہ تھی کہ جن سے یہ ظاہر ہوتا تھا کہ منفتح لوگوں نے اپنے ملک کی حفاظت کس طرح سے کی۔ کہا جاتا ہے کہ اس فاتح نے ہر دوسرے ملک میں اسی طرح کے بالکل ہی مینارات تعمیر کروائے جہاں پر اس کی داستانیں اور علامات واضح لکھی ہوتی تھی۔ چند ہیروڈونٹس کے دور تک بھی موجود رہے ہیں۔ اس نے ان ستونوں کو فلسطین میں دیکھا جبکہ دوسرے ستونوں کو سٹروبیو نے عرب اور ایتھوپیا میں دیکھا۔ اپنی وسیع و عریض سلطنت کے ہر بڑے شہر میں اس نے مینارات تعمیر کروائے اور اسے اس وقت کے دیوتا کے سپرد کر دیا۔ سر ولیم جونز نے ہندوستان منتقل بروج کے بارے میں بیان کرتے ہوئے ایشیا کی تحقیقات میں ہمیں یہ بتایا ہے، ستاروں کے مشاہدات کا عمل مذہب، معاشرے اور مبادات کے ساتھ شروع ہوا جنہیں ہم بابل کہتے ہیں، جہاں سے اس کی دور حکومت مصر، یونان، ہندوستان تک پھیل گئی۔ اس نے اپنی فتح کے ذریعے نیل سے گنگا تک نیا مذہب اور فلسفہ بھی پھیلا دیا۔ سر ولیم جونز نے جس نظام کے بارے میں حوالہ دیا ہے وہ لازمی طور پر ہی مادہ پرستی ہی ہے، جس کو 1200 سال بعد ہندوستان میں مہاتما بدھ اور اس کے پیروکاروں نے پھیلا دیا۔ ناظرین کرام، یہ ویڈیو ایسے ہی چلتی رہے گی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ ناظرین کرام، اب تھوڑی سی نظر ہم تتاریوں کے خاندان کے اوپر بھی ڈالتے ہیں۔ سر ولیم جونز نے بتایا ہے کہ تتاریوں کے مستعین موز ابو الغازی کے مطابق اس قوم کی تاریخ اوغز کے ساتھ شروع ہوتی ہے، جیسے مطلب کہ ہندوؤں کی تاریخ رام کے ساتھ شروع ہوتی ہے۔ وہ پاشا دیدائن کے خاندان سے تعلق رکھنے والے فارس کے پہلے باقاعدہ بادشاہ کیومرس کا ہم سفر بھی تھا۔ مغل یا منگل خان کا پوتا ہونے کے باعث براہ راست جفیت کی اولاد میں سے تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ یہ سورما اور سردار بہت ہی طویل العمر تھا۔ اپنے ابتدائی سال تبت، تنگت اور کٹ کی سلطنت میں جفیت کے مذہب کو از سر نو قائم کرنے میں صرف کر دیے۔ بعد میں اس نے کیومرس کے پوتے ہوشنگ کے دور حکومت میں ایران پر جنگ مسلط کر دی اور خراسان کا محاصرہ کرنے کے بعد اسے اس نے فتح کر لیا۔ اس کے بعد وہ اپنی فوجوں کو عراق، آذربائیجان کے صوبوں تک لے گیا اور انہیں اطاعت گزار کیا، اپنا باندی بنا لیا۔ اس کے بعد وہ کابل اور غزنی کی طرف بڑھا اور باشمول کشمیر اور شمالی ہندوستان کو بھی فتح کر لیا۔ ہندو بادشاہ کی قدیم نسل کی اولاد اور کشمیر کے حکمران جگما نے اس کی بھرپور مزاحمت کی، لیکن اوغز کی یہ پرجوش بہادری
ہر رکاوٹ پر غالب آتی گئی اور یہ فتوحات پہ فتوحات کرتا گیا۔ 1 سال کی زبردست جدوجہد کے بعد کشمیر کو فتح کر لیا گیا، جگما کو قتل کر دیا گیا اور اس کے کشمیر کے بہت سے باشندوں کو قید کر لیا گیا۔ اس شاندار فتوحات کو حاصل کرنے کے بعد اوغز اپنے آبائی وطن کو لوٹ گیا۔ کہا جاتا ہے کہ وطن واپس لوٹ کر اس نے دوسرے ممالک میں اپنی فتوحات کے اعزاز میں بہت بڑی ضیافت کا اہتمام کیا۔ یہ دعوت سونے اور دیگر قیمتی پتھروں سے بنے ہوئے انار اور خیموں میں دی گئی۔ تتاری 9 کے عدد کو لکی سمجھا کرتے تھے۔ کھانے پینے کی اشیاء مثلاً شراب اور گھوڑی کے دودھ کے لیے جو برتن ہوتا تھا وہ بھی اسی مقدس اور متبرک نمبر کے تحت ہی بنایا جاتا تھا۔ اس بارے میں یقین سے نہیں کہا جاتا کہ اوغز کے تحت تتاریوں کی حکومت پنجاب میں کہاں تک پہنچی۔ اس کے راستے میں ہائیڈاس پیس یا پھر جہلم بھی شامل تھا۔ ملک پر مستقل قبضہ کرنے یا پھر غارت گیری کرنے یا پھر لوٹ مار کے مقصد کے لیے ایسا کیا گیا، لیکن ایسا محسوس تو نہیں ہوتا۔ اس نے اپنے پیچھے کوئی ایسا نشان نہیں چھوڑا کہ جس سے کوئی بھی اندازہ لگایا جا سکے۔ ناظرین کرام، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ ملتے ہیں کسی نیو ایسی ہی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو ایسی ہی انفارمیٹیو ویڈیوز چاہیے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں، یہ بالکل فری ہے۔ ملتے ہیں کسی ایسی نیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔